حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر اور خلیل اللہ تھے۔ آپ کا جنم ایسے سمے میں ہوا جب لوگ بتوں، ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی سوچنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر اور خلیل اللہ تھے۔ آپ کا جنم ایسے سمے میں ہوا جب لوگ بتوں، ستاروں یہ بے جان بت نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، تو پھر یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس مقدس کام کو شروع کیا۔ 1. باپ اور بیٹے کی محنت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں تعمیر کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھو کر لا رہے تھے۔ یہ دنیا کی سب سے عظیم تعمیر تھی کیونکہ اس میں 2 نبی ایک ساتھ مل کر محنت کر رہے تھے۔ 2. مقام ابراہیم علیہ السلام۔ جب دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قد سے اونچی ہو گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر دیواریں بنانے لگے۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس پتھر پر ان کے پیروں کے نشان چھوڑ دیے اور اسے مقام ابراہیم علیہ السلام کے نام سے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ 3. حجر اسود کا لگانا۔ تعمیر کے دوران جب ایک کونے کی جگہ خالی بچی تو حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ایک پتھر لائے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے دیوار میں نصب فکس کیا۔ 4. تعمیر کے وقت کی دعا۔ کعبہ بناتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے تھے: ربنا تقبل منا انکا انتس سمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بستی کے لوگوں کو دیکھتے تھے۔ لوگ پتھر کی مورتیوں کے سامنے جھکتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، لیکن مورتیاں کچھ نہیں بولتی تھیں۔ ایک دن ابراہیم نے شانتی سے کہا، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مورتیوں کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا، جب تم انہیں بلاتے ہو تو کیا یہ تمہاری بات سنتی ہیں؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ ابراہیم نے پھر کہا، جو خود کچھ نہیں کر سکتی وہ تمہاری مدد کیسے کریں گی؟ پھر انہوں نے آسمان کی اور دیکھ کر کہا، جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمیں زندگی دیتا ہے، وہی سچا اللہ ہے۔ ان کی باتوں میں غصہ نہیں تھا، بس سچائی تھی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو شانتی سے سمجھا کر، سوچنے پر مجبور کر کے سچے راستے کی اور بلانا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتا کو بت پرستی سے روکنے کے لیے نہایت ہی خوبصورت اور درد بھرا انداز اپنایا۔ قرآن کے مطابق ان کی بات چیت کا سار یہ ہے، وہ اپنے پتا سے کہتے تھے، اے میرے پیارے ابا یا اباتی۔ یہ پکار دکھاتی ہے کہ ان کے دل میں اپنے پتا کے لیے کتنی عزت اور محبت تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ ان چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے پتا کو آگاہ کیا کہ یہ شیطان کا راستہ ہے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے پتا پر اللہ کا عذاب، ناراضگی آئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم ایک میلے میں شہر سے باہر گئی ہوئی تھی تو آپ نے اس موقع کا استعمال حق کی سچائی دکھانے کے لیے کیا۔ آپ اس جگہ داخل ہوئے جہاں انہوں نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے ایک ایک کر کے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور صرف سب سے بڑے بت کو ویسا ہی چھوڑ دیا۔ آپ نے اپنی کلہاڑی ایکس اس بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دی۔ جب قوم واپس آئی اور اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت ہی حکمت کے ساتھ جواب دیا، بلکہ ان کے اس بڑے بت نے یہ کیا ہے، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ذرا انہی سے پوچھ لو۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ شرمندہ ہو گئے اور ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پتھر کے یہ بت نہ بول سکتے ہیں اور نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ ایک مکھی کو بھی خود سے دور نہیں کر سکتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بتوں کی بے بسی ثابت کر دی تو قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شرمندگی اور غصے میں آ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے۔ اس واقعے کی مکھیہ باتیں یہ ہیں: 1. وشال آگ کی تیاری۔ قوم نے کئی دنوں تک لکڑیاں جمع کی اور ایک بہت بڑی آگ جلائی۔ یہ آگ اتنی بھیانک تھی کہ اس کے قریب جانا بھی ناممکن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک گوفن گلیل جیسی مشین کے ذریعے اس دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا۔ 2.
हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का आना। जब आप हवा में थे और आग की तरफ जा रहे थे तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आए और पूछा, क्या आपको मेरी कोई ज़रूरत है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े तवक्कल भरोसे के साथ जवाब दिया, मुझे आपसे कोई ज़रूरत नहीं, मुझे मेरा अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन मददगार है। 3. अल्लाह का हुक्म और आग का ठंडा होना। जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में गिरे, अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, आए आग, तू इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन जा। सूरह अल-अंबिया 69। 4. आग में बाग जैसा नज़ारा। आग ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाना तो दूर, उन्हें छुआ तक नहीं। सिर्फ वो रस्सियां जल गईं जिनसे उन्हें बांधा गया था। रिवायतों में आता है कि वो आग उनके लिए एक खूबसूरत बाग की तरह बन गई थी और वो उसमें बड़े आराम से बैठे हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस कठिन घड़ी में जब उन्हें आग में फेंका जा रहा था, अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा किया। उस वक्त उन्होंने जो दुआ पढ़ी वो आज भी हर मुसलमान के लिए मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। दुआ के शब्द: हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसका अर्थ, हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कार्य साधक, सब काम बनाने वाला है। इस दुआ की बरकत: अटूट भरोसा। जब दुनिया के तमाम रास्ते बंद हो जाएं, तो ये दुआ याद दिलाती है कि अल्लाह की मदद हर चीज़ पर भारी है। सुकून। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस दुआ के ज़रिए ये जाहिर किया कि उन्हें आग का डर नहीं, क्योंकि उनका रक्षक अल्लाह है। कबूलियत। जैसे ही उन्होंने ये कहा, अल्लाह ने आग की तासीर बदल दी और उसे उनके लिए राहत बना दिया। ऐसी खूबसूरत इस्लामिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्रिया। मिलते हैं अगले ऐसी ही वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।